کرنٹ افیئرز ود ڈاکٹر جی ایم چودھری یوٹیوب چینل پر آپ کی میزبان کمل حاضر خدمت ہے۔ آپ میرا یہ پروگرام لائر آن لائن اور لیگل ہیلپ یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ میں ملکی اور بین الاقوامی سیاست، معیشت اور خارجہ پالیسی کے ساتھ ساتھ آپ کے مستقبل کی زندگی یعنی سٹار و برج، پامسٹری، روحانی و نفسیاتی، صحت و روزگار، خوبصورتی، فیشن اور ٹرینڈ، ادب و شاعری کے ساتھ ساتھ آپ کی دلچسپی کے دوسرے موضوعات بھی پیش کرتی ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان شعبوں کے جانے پہچانے لوگوں سے آپ کی ملاقات کرواؤں۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر جی ایم چودھری۔ ڈاکٹر صاحب ایک جامع شخصیت کے مالک ہیں، آپ ان کو حرفن مولا بھی کہہ سکتے ہیں، جو جانے پہچانے سیاسی، آئینی، اقتصادی، ملکی اور بین الاقوامی امور اور نیشنل سیکیورٹی کے ماہر تجزیہ نگار ہیں۔ وہ ایک ماہر آئین و قانون ہیں۔ ڈاکٹر صاحب 30 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں، جو ملکی اور غیر ملکی تعلیمی اداروں اور یونیورسٹیز میں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں۔ پامسٹری اور سٹارز کا علم ان کے مشغلوں میں شامل ہیں۔ اس طرح سٹارز اور پامسٹری کی مدد سے وہ شخصیت کا تجزیہ اور مستقبل کے بارے میں پیشگوئی کرنے کے فن سے بھی واقف ہیں۔ گزشتہ ایک ماہ سے بڑی تیزی کے ساتھ -1 کی باتیں ہو رہی ہیں۔ وفاقی دارالحکومت میں افواہیں تو ایک روزمرہ کا معمول ہے۔ افواہیں پیدا ہوتی ہیں اور پھر کچھ عرصے کے بعد غائب ہو جاتی ہیں، لیکن -1 یعنی عمران خان کی افواہ بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ پھیلائی جا رہی ہے۔ اس انتہا پر ہے کہ وزیر اعظم عمران خان خود اپنے بجٹ پاس ہونے کے موقع پر کی جانے والی تقریر میں اس کا ذکر کرنا پڑا۔ وزیر اعظم عمران خان نے بڑے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ اگر -1 ہوتا بھی ہے تو تب بھی -1 کی باتیں کرنے والوں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، -1 سے کیا مراد ہے؟ کیا -1 کوئی جمہوری اصطلاح ہے؟ یہ آپ نے آج بڑا کرنٹ قسم کا ایشو لے لیا ہے، جو کہ ہمارے پروگرام جو ہے اس سے بالکل مطابقت رکھتا ہے۔ دیکھیں، جہاں تک سیاسی یا جسے ہم پولیٹیکل ٹرمینالوجی کہتے ہیں یا سیاسی اصطلاح، تو اس میں تو -1 نامی کسی قسم کی کوئی اصطلاح موجود نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک اس وقت ہمارے موجودہ سیاسی حالات ہیں تو ان کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو پھر اپوزیشن کی جماعتیں اور اس کے کچھ رہنما جو ہیں وہ خاص طور پر اس نقطہ نظر کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ شاید یہاں پر جو پرائم منسٹر یعنی کہ وزیر اعظم عمران خان ہے وہ مائنس ہونے والے ہیں، یعنی کہ ان کو اقتدار سے ہٹایا جا رہا ہے۔ تو جو پوائنٹ آف ویو کنوے کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ وزیر اعظم جو ہے ان کو ہٹا دیا جائے اور ان کی پارٹی میں سے کسی اور شخص کو وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ بلکہ اسلام آباد کے جو سیاسی حلقے ہیں ان میں تو کچھ لوگوں کے نام ایز اے متبادل بھی لیے جا رہے ہیں کہ اگر عمران خان جو ہیں ان کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹایا جاتا ہے تو پھر وہ لوگ جو ہیں بحیثیت وزیر اعظم بن سکتے ہیں یا ان کے بننے کے چانسز ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی حکومت نے 2 سال بھی پورے نہیں کیے اور وزیر اعظم کے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس قسم کی باتوں کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ جو اپوزیشن کی طرف سے باتیں کی جا رہی ہیں تو اپوزیشن جو ہے اس کا تو کام یہ ہوتا ہے کہ جو حزب اقتدار یعنی کہ جو رولنگ پارٹی ہے اس کی جو بھی خامیاں ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے، اور خاص طور پر جب اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو رولنگ پارٹی جو ہے اس کے اندر ایک قسم کی کانفلکٹ، کشمکش یا رفٹ جو ہے وہ پیدا کی جائے، اور اس کے جو ارکان ہیں ان کی جو لائلٹی ہے اس کو شیک کیا جائے، تاکہ ان کو یہ احساس دلایا جائے کہ یہاں پر جو موجودہ وزیر اعظم ہے یا ان کی پارٹی کا جو لیڈر ہے اس کو شاید ہٹایا جا رہا ہے اور اس کی جگہ پر کسی دوسرے شخص کو لیڈر بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ اپوزیشن کے ٹیکٹس ہوتے ہیں۔ تو ویسے اگر ہم سیاسی طور پر دیکھیں تو پچھلی جو ہماری 2 گورنمنٹس ہیں تو ان میں -1 جو ہے وہ ہوئے ہیں۔ مثلا دیکھیں کہ سب سے پہلے یہ جو -1 کی اصطلاح ہے یہ عمران خان نے استعمال کی تھی، تو آج
اسی سے یہ ٹرم بارو کر کے موجودہ جو سیاسی لیڈر ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں کہ اس سے پہلے جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اس میں سید یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے، اور ان کو ایک سپریم کورٹ کے کنٹیمپٹ آف کورٹ میں جب سزا ہوئی تو پھر وہ اپنی ٹرم مکمل نہ کر سکے، تو ان کی جگہ پر راجہ پرویز اشرف جو ہیں وزیر اعظم بنے۔ تو ایک طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو ایکچول وزیر اعظم تھا وہ مائنس ہوا، اور بالکل اسی طرح کی صورتحال جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے اس کی حکومت کو بھی جو ہے وہ فیس کرنا پڑی، جب نواز شریف جو ہیں وہ پاناما کیس میں ڈسکوالیفائی ہو گئے، اور ان کے بعد پھر شاہد خاقان عباسی جو ہیں وہ وزیر اعظم بنے۔ تو ان دونوں کیسز میں وہ جو سیاسی جماعتیں تھیں انہوں نے اپنی جو مدت تھی وہ پوری کی، یعنی کہ وسط مدتی یعنی کہ مڈ ٹرم الیکشنز نہ ہو سکے۔ تو اس وقت بھی اپوزیشن کی یہی کوشش ہے، چونکہ انہیں پتہ ہے کہ عمران خان ایک ہارڈ کور شخص ہیں، تو اگر ان کو کسی طریقے سے وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیا جائے اور ان کی پارٹی میں سے بھی ایون اگر کوئی دوسرا شخص جو ہے وزیر اعظم بن جائے تو ان کو کافی زیادہ ریلیف مل سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ -1 جو ہے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سیاسی ٹیکٹس بھی ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف اور اس کے جو اتحادی ہیں ان کو ڈی مورائل کرنے کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کوشش بھی ہے۔ تو باقی دیکھیں کہ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے پاس چونکہ واضح میجارٹی نہیں ہے، تو جب پارلیمنٹ کے اندر کسی پارٹی کی سیاسی میجارٹی جو ہے وہ واضح نہیں ہوتی، تو ایسی صورتحال میں جو پرائم منسٹر ہے اس کے بدلنے کی پاسبلٹیز موجود ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب فرض کریں کہ عمران خان کو جانا پڑتا ہے تو ملکی سیاسی حالات پر کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیں جہاں تک میرا ویو ہے کہ یقیناً دیکھیں کہ عمران خان جو ہے وہ پاکستان عوامی تحریک کے لیڈر ہیں، اور اگر ان کو کسی طریقے سے پرائم منسٹر کے عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے تو پھر کم از کم میرے خیال میں تو ان کی پارٹی میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو ان کے ہم پلہ ہو اور جو وزارت عظمیٰ جو ہے اس کے آفس کو کامیابی کے ساتھ چلا سکے۔ تو یقیناً چونکہ پی ٹی آئی جو ہے اس کے پاس واضح اکثریت بھی نہیں ہے، اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوگی تو پھر اس کے جو چھوٹے چھوٹے اتحادی ہیں جس میں ایم کیو ایم ہے، جس میں بلوچستان کے مختلف قسم کے سیاسی جماعتیں ہیں یا اور کچھ ارکان ہیں، تو پاسبلٹی یہ ہے کہ وہ جب اپنی لائلٹیز بدلیں گے، یعنی کہ اگر نیکسٹ جو وزیر اعظم ہے اس کو کانفیڈنس کا ووٹ نہیں دیتے تو یہاں پر ایک پاسبلٹی موجود ہے کہ مڈ ٹرم الیکشنز کی طرف بات چلی جائے۔ اور ایک یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہوئی تو پھر عمران خان خود جو ہے وہ اسمبلیوں کو تحلیل کر دیں گے تاکہ نئے الیکشنز کی طرف جایا جا سکے، اس کے بجائے کہ کوئی اور شخص جو ہے وہ وزیر اعظم بنے۔ بہرحال یہ تمام باتیں جو ہیں یہ پاسبلٹیز ہیں، یہ افواہیں ہیں۔ تو سیاست ایک ایسا فیلڈ ہے جس میں کوئی بات بھی جو ہے وہ مکمل اتھنٹسٹی کے ساتھ نہیں کی جا سکتی جب تک کہ وہ واقعہ جو ہے وہ ظہور پذیر نہ ہو جائے، یعنی کہ وہ واقعہ پریکٹیکلی ہو نہ جائے۔ ڈاکٹر صاحب کیا اگر وزیر اعظم عمران خان کو مائنس ہونا پڑتا ہے تو کیا نئے انتخابات ہوں گے؟ کوئی تیسری قوت آ سکتی ہے؟ دیکھیں جیسا کہ میں نے ابھی پہلے آپ کو بتایا ہے کہ اگر تو جمہوری سسٹم رہتا ہے تو پھر تو پرائم منسٹر کے پاس ایک یہ آپشن موجود ہوتا ہے کہ وہ خود بھی پریزیڈنٹ کو ایڈوائس دے سکتا ہے کہ اسمبلیوں کو تحلیل کر دیا جائے، اور ایسی صورت میں
پھر ایک کیئر ٹیکر کیبنٹ جو ہے وہ وجود میں آ جاتی ہے اور الیکشنز ہو جاتے ہیں۔ تو اگر فرض کرے کوئی دوسری صورتحال بنتی ہے جس میں نو کانفیڈنس ہوتا ہے، تو اگر تو اس میں جمہوری طریقہ کار اڈاپٹ کیا جائے تو پھر یقیناً نئے انتخابات ہونا لازمی ہوتے ہیں، اور موجودہ اس وقت جو اپوزیشن پارٹیز ہیں، خاص طور پر ان میں جو PMLN ہے، ان کو اس قسم کے انتخابات جو ہیں وہ بہت زیادہ سوٹ کرتے ہیں۔ اب چونکہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے اس کی ٹرم تقریباً 2 سال مکمل ہونے والے ہیں، ابھی 1-2 ماہ کم ہیں، تو ان کو یہ پاسبلٹی ہے کہ چونکہ عوام حکومت کی پالیسیوں سے اچھے خاصے ناراض ہو چکے ہیں، نالاں ہو چکے ہیں، اور اس سٹیج پر اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو اس کا فائدہ جو ہے اپوزیشن کی جماعتوں کو جا سکتا ہے، کیونکہ عام طور پر یہی دیکھنے میں آیا ہے پاکستان میں خاص طور پر کہ ایک پارٹی جب اقتدار میں موجود ہوتی ہے تو اگلے الیکشن میں ویری ریئرلی وہ اقتدار میں واپس آتی ہے۔ تو اس طریقے سے ایک تو یہ جمہوری آپشن ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ باتیں بھی اور اس قسم کی افواہیں بھی گردش کر رہی ہیں کہ مے بی پاسبل کہ اگر اس حکومت کی بساط کو لپیٹا گیا تو پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی تیسری قوت جو ہے وہ آئے اور انتخابات نہ ہوں، اور اس میں ایک بات یہ بھی کی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ بنے۔ بہرحال دیکھیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جو پالیٹکس ہے یہ ایک آرٹ ہے، یہ ایک پاسبلٹیز کی گیم ہے، اس میں کسی چیز کو بھی آپ فائنل اتھارٹی کے ساتھ پریڈکٹ نہیں کر سکتے۔ چیزیں صبح شام تیزی کے ساتھ بدلتی ہیں، اور جب تک کوئی چیز واقع نہیں ہو جاتی، جب تک کوئی واقعہ ظہور پذیر نہیں ہو جاتا، تو اس کے متعلق آپ کسی قسم کی مکمل اتھنٹسٹی کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو لہٰذا یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ اگر فرض کرے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ اعتماد کھو دیتی ہے اور اس کو اقتدار سے جانا پڑتا ہے، تو اگر تو جمہوری طریقہ کار ہوگا تو پھر صرف الیکشن ہوں گے، لیکن اگر کوئی تیسرا آپشن آتا ہے تو پھر الیکشن کے علاوہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور پاکستان میں اس قسم کی چیزیں ہوتی آئی ہیں۔ میں کم از کم اس چیز سے کنونس نہیں ہوں کہ اس قسم کی صورتحال جو ہے وہ ظہور پذیر نہیں ہو سکتی، جیسا کہ جمہوری ملکوں میں ہوتا ہے۔ وہاں بھی یہ پتہ ہوتا ہے کہ اگر ایک پارٹی جو ہے وہ الیکشن سے یا اقتدار سے باہر نکلے گی تو نئے الیکشن ہوں گے، اور پھر میں بھی پاسبل کہ ان الیکشنز میں اگر اس پارٹی کی پرفارمنس اچھی ہو تو وہی واپس آ سکتی ہے، ادروائز پھر جو بھی کوئی اپوزیشن میں یا جو بھی کوئی پارٹی عوام کی پسندیدہ ہوگی وہ واپس آ سکتی ہے۔ آج کا پروگرام یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ مزید دلچسپ پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے پروگراموں کے الرٹ ملتے رہیں۔ اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر اپنا تحریری میسیج بھیج سکتے ہیں۔ آپ ہماری ای میل پر بھی میل کر سکتے ہیں۔ آپ ہمارے چینل پہ اپنی کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو آپ کی زندگی کے مختلف معاملات میں مکمل رہنمائی اور مشاورت فراہم کی جائے گی۔ اب آپ کی کمل آپ سے اجازت چاہتی ہے۔ خدا حافظ۔